میرا نام سائرہ ہے۔ میری شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی تھی۔ پیسے کی وجہ سے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ لیکن آج شام جب میں کچن میں بیٹھی کام کر رہی تھی، اچانک ایک جوان لڑکا کچن میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر اختر بھی کچن میں آیا اور بولا کہ یہ ہمارے گھر کا نیا ملازم ہے۔ اختر نے بتایا، میں نے پہلے ملازم رحیم کو فارغ کر دیا ہے، اب اس کی جگہ یہ کام کرے گا۔ اختر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ رحیم ہمارا بہت پرانا اور وفادار ملازم تھا، جو کافی عرصے سے ہماری خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اختر سے پوچھا، آپ نے رحیم کو نوکری سے کیوں نکالا؟ اختر نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، رحیم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے کئی دنوں سے اس پر شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ یہ لڑکا وسیم بہت نیک اور ایماندار ہے۔ ویسے بھی رحیم کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے کام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے کام کا نہیں رہا۔ وسیم جوان ہے اور گھر کا کام بہتر طور پر سنبھال سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اختر میرے قریب آئے اور مجھے سینے سے لگا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر واپس باہر جانے کے لیے نکل گئے۔ وسیم اپنی جگہ پر کھڑا بڑے غور سے مجھے اور اختر کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ہاں میاں بیوی کھلے عام ملنا ایک عام سی بات تھی۔ میں نے خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی اور میں گھر میں بھی ہمیشہ خوبصورت کپڑے ہی پہنتی تھی، جن میں میرا حسن نمایاں ہوتا تھا۔ میری رنگت بہت گوری تھی اور جسم بھی پرکشش تھا، اس لیے ساڑی مجھ پر بہت جچتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ تر ساڑی ہی پہنتی تھی۔ جس محفل میں بھی میں جاتی تھی، وہاں کی زینت بن جاتی اور ہر کوئی مجھے دیکھ کر دیوانہ ہونے لگتا۔ اس بات کا مجھے بہت غرور تھا۔ ہماری پارٹیاں عموماً امیر لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور وہاں موجود مرد جب اپنی بیویوں کو نظر انداز کر کے مجھے توجہ دیتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ان کی نظریں میرے وجود پر مرکوز ہوتی تو میں خود کو دنیا کی سب سے حسین ترین عورت سمجھنے لگتی۔ اس وقت ایک ملازم کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ملازم کیسے مجھے اس طرح کی نظروں سے دیکھ سکتا تھا؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیریں تھیں اور قمیض شلوار میں بھیگا ہوا اور کچھ میلا سا لگ رہا تھا۔ اس کی قمیض کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، اپنا حلیہ درست کرو اور پھر کام شروع کرو۔ رحیم کو گھر کا ہر کام معلوم تھا، لیکن تمہیں نئے سرے سے سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ پتہ نہیں اختر نے رحیم کو نوکری سے کیوں نکال دیا۔ مجھے ان کے اس اچانک فیصلے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے وسیم کو کوارٹر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ صاف ستھرا ہو کر واپس آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ اچانک میرے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مالکن بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ اس کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ بہت زیادہ قریب آ گیا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہا، پہلے اپنی حد یاد رکھو، میں تمہاری مالکن ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے گھر کے کام کاج سمجھانا شروع کر دیے، لیکن رات کا کھانا تیار نہیں تھا اور بارش کی وجہ سے گھر بھی گندا ہو گیا تھا۔ ایسے میں ملازمت کی سخت ضرورت تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے اختر گھر واپس آئے۔ اس وقت تک وسیم اپنا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر جا چکا تھا۔ میں نے اختر کے سامنے کھانا رکھا اور کہا، یہ ملازم آپ کہاں سے اٹھا لائے ہیں؟ یہ سارا وقت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر اختر مسکرائے اور کہنے لگا، خواہ مخواہ کا وہم نہ پالو، تم 40 سال کی عورت ہو اور ایک 17 سال کا لڑکا۔ رحیم نے چوری کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور میں نے آج صبح اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ یہ لڑکا پہلے ہمارے ایک دوست کے گھر کام کرتا تھا، اچھا اور نیک لڑکا ہے، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اختر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ یہ بات جتانا نہیں بھولتے تھے کہ میں 40 سال کی ہو چکی ہوں۔ دراصل اس عمر میں بھی میں خود کو فٹ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور خود پارٹی کی زینت بنتی تھی
اختر کو میری یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتے کہ اپنی نمائش کرنا بند کرو، تم اب عمر رسیدہ ہو رہی ہو، کم از کم اپنی عمر کا تو لحاظ کر لیا کرو۔ مجھے یقین تھا کہ اختر یہ سب حسد کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود میرے جیسے خوبصورت اور پرکشش نہیں تھے۔ میں موبائل فون میں مصروف تھی، اس لیے مجھے وسیم کے آنے کا کچھ دیر بعد پتہ چلا۔ معلوم نہیں وہ کب سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ وہ عجیب نظروں میں مسکرایا اور کہنے لگا، مالکن آپ کے لیے کیا بناؤں؟ میں نے غصے میں کہا، میں اکیلی ہوں، باہر سے کچھ بھی منگوا لوں گی، تم جاؤ اور صفائی کا کام دیکھو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا اور کہنے لگا، کام ہو گیا۔ میں اس کی پھرتی پر حیران رہ گئی۔ میں نے غصے میں کہا، اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، صاحب نے رات تک بنگلے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں کوارٹر میں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ لونج میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کیونکہ اس کی موجودگی سے مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو چوکیدار نے مجھے اطلاع دی کہ رحیم باہر دروازے پر آیا اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً کمرے سے نکل گئی، لیکن وسیم نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ کو رحیم سے ملنے نہ دوں۔ میں نے غصے سے وسیم کو کہا، میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں، تم میرے ملازم ہو، سمجھے؟ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا، اس نے پیچھے سے اختر کو فون لگا کر ساری صورتحال بتا دی۔ میں کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ اس کی حرکت پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے اپنا فون میری طرف بڑھا دیا اور دوسری طرف اختر تھے، جو انتہائی غصے میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے رحیم سے ملنے کی کوشش کی تو دوبارہ بنگلے میں قدم نہ رکھنا۔ اختر کا لہجہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور بری طرح سے گھور کر وسیم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، صاحب نے مجھے یہی ذمہ داری سونپی ہے، میرا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ مجھے اس پر اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اختر کسی بلا کی طرح اس ملازم کو میرے سر پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بات کے بعد تو وہ ملازم پوری طرح کھل گیا، بلا جھجک میرے کمرے میں آتا اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرتا۔ میں اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اسے نکالنے کے طریقے سوچنے لگی تھی۔ میری عادت کے مطابق میرے کچھ دوست پارٹی کے لیے میرے گھر چلے آئے، لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وسیم ہمارے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ مستقل کونے میں کھڑا سب کا جائزہ لے رہا تھا، خاص کر اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پہلی بار مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ وہ اختر کو ایک ایک بات بتائے گا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ میرے حکم پر وہ کچن میں چلا گیا، تب مجھے کچھ سکون آیا۔ پارٹی دیر تک چلتی رہی۔ پارٹی میں کچھ مرد تھے تو کچھ عورتیں بھی۔ میری ایک دوست کہنے لگی، تم نے جس طرح کیس کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، وہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ مرد بس دل لگی کے لیے ہوتے ہیں، مگر وہ تو حد سے تجاوز کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گی، اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، جبکہ میں نے تو اس سے صرف دوستی کی تھی۔ میری بات پر میرے سارے ہی دوست کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ کیس اختر کا ایک کاروباری دوست تھا جو اکثر پارٹیوں میں مجھے ملتا تھا۔ وہ میرے پیچھے ایسا دیوانہ ہوا کہ مجھے شادی کا کہنے لگا، جبکہ میں شادی شدہ عورت تھی۔ اس لیے میں نے پہلے تو صرف دل لگی کی خاطر اس کے ساتھ دل بہلا لیا، کیونکہ وہ کافی خوبصورت اور جوان تھا۔ مگر جب وہ بہت پیچھے پڑنے لگا تو میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر قصہ ہی ختم کر دیا۔ میری دوست اس بارے میں باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میرے حسن کے قصیدے بھی پڑھ رہی تھی۔ میرا آج کا دن کافی اچھا گزرا تھا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب پارٹی ختم ہوئی تو وسیم میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، ملکن آج آپ بہت حسین لگ رہی تھیں، کیا آپ اکثر ایسی پارٹیاں کرتی ہیں اور اس طرح تیار ہوتی ہیں؟ اس کی نظر میرے لباس پر تھی۔ میں نے جدید طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اسی طرح ہی ڈریس پہنتی ہوں اور پارٹیاں بھی کرتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ اس ڈریس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔
وہ دل سے میری تعریف کر رہا تھا اور اپنی تعریف سن کر خود بخود میرے اندر ایک سکون اتر آیا۔ بہت عرصے بعد کسی نے میری تعریف کی تھی، لیکن میں نے یہ بات اپنے چہرے پر نہ آنے دی اور اسے کہا کہ میرے کمرے میں بلا ضرورت مت آیا کرو۔ میری بات سن کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے پورے 10 دن ہو گئے۔ ان دنوں میں وسیم نے مجھے ہر طرح سے تنگ کیا تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کی خبر رکھتا تھا اور کچھ باتیں تو اختر تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اختر نے وسیم کو مخبری کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ خیال بھی آتا کہ کہیں میرے شوہر کو کیس والے معاملے کی بھنک نہ پڑ گئی ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی کیس کے ساتھ دل لگی کا کھیل کھیلا تھا اور وہ اپنی حد سے تجاوز کر بیٹھا تھا، تو اس میں میرا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے ہی اسے اپنے حسن کے جلوے دکھائے تھے۔ مگر پھر میں سوچتی کہ اگر اختر کو اس بارے میں ذرا بھی پتہ ہوتا تو اختر میری جان لے لیتے۔ وہ مجھے لے کر بہت ہی زیادہ شکی تھے اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی غیر مرد میری طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ جب ہی تو انہیں میرے لباس پر بھی اعتراض تھا، مگر وہ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ میں بھی ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور ان کی روک ٹوک مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ محبت سے سمجھاتے تو کبھی سخت لہجے میں، لیکن میں وہی کرتی جو مجھے کرنا ہوتا، اور اب یہ بات انہیں بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن وسیم نے ایسی حرکت کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسٹور روم میں گیا تھا اور پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آوازوں پر میں گھبرا کر اسٹور روم کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اسٹور روم میں اندھیرا تھا، وہ اندر ہی کہیں تھا۔ میں آواز دے کر پوچھنے لگی کیا ہوا؟ وہ بس چیخ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ گھر سے کنیکشن اسٹور روم میں موجود تھے۔ میں جلدی سے اندر گئی اور یہاں وہاں اسے ڈھونڈنے لگی کہ اچانک ہی لائٹ چلی گئی اور اس نے مجھے دھکا دے کر ایک ٹوٹی کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نے غصے سے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ اختر کو آنے دو، میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور اسٹور روم کا دروازہ بند کر لیا۔ کہنے لگا صاحب جب آئیں گے تب دیکھیں گے، ابھی تو آپ میرے قبضے میں ہیں۔ اور پھر اس نے زبردستی میرے وجود سے دوپٹے کو جدا کیا اور میری فوٹو بنانے لگا۔ میں اسے روکنے لگی، لیکن وہ رکنے کو تیار نہ تھا۔ میرے مقابلے میں وہ جوان تھا، اس لیے میں اس کے قابو میں آ گئی۔ اس نے میری کئی فوٹیج بنائی اور پھر کچھ ہی دیر بعد کہنے لگا اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کے جذبات سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے یہ بات سمجھ آ گئی۔ جب اسٹور روم کا دروازہ بجا اور کیش اسٹور روم میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وسیم ہاتھ باندھ کر کیش سے کہنے لگا صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا، ساری فوٹیج بنائی ہے اور آپ کو بھیج بھی دی ہے۔ آپ نے جیسا بتایا تھا یہ عورت ویسی ہی ہے، اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے غیر مردوں کے ساتھ پارٹیاں بھی کرتی ہے اور اپنی نمائش کرنا فرض سمجھتی ہے، اس لیے جو آپ نے کہا میں نے کر دیا۔ کیس نے اسے کمرے سے جانے کی اجازت دی اور پھر مجھ سے کہنے لگا میں تمہارے پیچھے اس لیے پڑا تھا کیونکہ تم نے مجھے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا تھا اور تم نے مجھے لوگوں کے درمیان تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ اب تمہاری یہ فوٹیج میں تمہارے شوہر کو بھیجوں گا اور پھر تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ کیس کی بات سن کر میں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور کہا میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ راضی نہ ہوا، کہنے لگا تم نے میری عزت کا تماشا بنایا تھا، اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ تمہیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کا بہت شوق ہے نا، ان فوٹیج کے ذریعے تمہاری صحیح طرح سے نمائش ہوگی، ہر کوئی تمہارے حسن کے جلوے دیکھے گا۔ تم امیر مردوں کے قریب ہوتی ہو اور اگر کوئی غریب آدمی تمہارے قریب ہو تو تمہیں برا لگتا ہے۔ اب تمہاری یہ فوٹیج امیر بھی دیکھیں گے اور غریب بھی۔ مجھ سے کسی ہمدردی کی امید نہ رکھنا، تم جیسی غلط عورتیں ہی اچھی عورتوں کو بدنام کرتی ہیں۔ تم نے میرے ساتھ ہی نہیں نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو، صرف اس کے نام کے لیے اس کے ساتھ ہو۔
ورنہ تمہیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ میں اس کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری فوٹیج پبلک نہ کرو، میں اختر کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میری بات سن کر قیس زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر اتنے دنوں کے لیے دوسرے شہر کیوں جاتا ہے؟ صرف تمہاری حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے ایک عزت دار لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور یہی بات تمہارے پرانے ملازم رحیم کو پتہ چل گئی تھی، اس لیے تمہارے شوہر نے خاموشی سے اسے نوکری سے نکال دیا اور پھر مجھ سے کسی اور نوکر کو بھیجنے کا کہا۔ مجھے تو موقع ملا بدلہ لینے کا، اس لیے میں نے اپنے ہی ایک ملازم کو تمہارے گھر نوکر بنا کر بھیج دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ملازم کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ تم پر بری نظر ڈالے گا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ میں ہر طرح سے تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب تمہاری یہ فوٹیج پبلک ہوگی، تمہارا شوہر تمہیں خود طلاق دے گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اور پھر واقعی ہی اس نے اپنی بات پوری کی تھی، اور وہی سب کچھ ہوا تھا جیسے قیس نے کہا تھا۔ اختر کو جیسے ہی میری وہ فوٹیج ملنی شروع ہوئی، اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور پھر اپنی دوسری بیوی کو عزت سے رخصت کروا کر اس گھر میں لے آیا۔ جبکہ میں دنیا سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ میرے پاس پیسے کی کمی اگرچہ نہیں ہے، لیکن عزت کی زندگی کافی دور چلی گئی ہے۔ میں عورتوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے وجود کو چھپا کر رکھیں، اپنی خوبصورتی کو غیروں پر عیاں نہ کریں۔ عورت کا حسن پردے میں ہے، عورت کی خوبصورتی چار دیواری میں برقرار رہتی ہے۔ اگر ایک دفعہ کوئی عورت کسی غیر مرد کے سامنے عیاں ہو جائے تو اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ کوشش کریں کہ خود کو باپردہ رکھیں۔ شکریہ۔